مجھے اور آپ کو اور اس امت محمدیہ کو جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو اہمیت دیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت اس امت کی نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اب آیا کہ پیروی کس کو کہا جاتا ہے، اتباع کس کو کہا جاتا ہے؟ پیروی اور اتباع کہا جاتا ہے نقش قدم پہ چلنے کو۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہیں جا رہا ہے اور وہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آپ وہاں پر آ جانا۔ آگے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی راستہ تو بتاتے جائیں، تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی جس راستے پہ میں جا رہا ہوں دیکھ لے کسی راستے پہ آنا، وہیں پر پہنچ آئے گا۔ یہ ہے نقش قدم پہ چلا، انہی قدموں کے نشانات پہ چلا جو اس کے قدم پہ جانے والے تھے، لہذا وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اگر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر جن راستوں پہ چلے، جس طریقے سے زندگی میرے اور آپ کے پیغمبر نے گزاری، مجھے اور آپ کو انہی راستوں پہ بھی چلنا ہوگا اور اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اسی کا نام ہے سنت۔ لفظ سنت کا معنی تو طریقہ ہے، راستہ ہے، لیکن ذرا غور سے سنیے گا کہ سنت کہتے کس کو ہے؟ کہ پوری زندگی مبارک میں میرے اور آپ کے آقا نے جو کام جس طریقے سے کیا، جس انداز سے کیا، اسی کام کو امت اسی انداز سے اسی طریقے پہ کرے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور سنت پہ عمل کرنے والا، سنت کو اپنانے والا ہی حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدابوں کا اپنانے والا ہوتا ہے، حضور کی آدابوں کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کی دعوت دی کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ تمہیں پیروی کرنی ہوگی۔ کہیں پر اللہ نے وعدے دے کے اتباع کا حکم دیا، کہیں پر اللہ نے وعید کر کے اتباع کا حکم دیا، اور اللہ تو یوں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے رسول دنیا میں بھیجے کیوں، رسول دنیا میں آئے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں رسول اس لیے آئے تاکہ ان کی پیروی کی جائے، رسول اس لیے آئے تاکہ ان کی اتباع اور فرما برداری کی جائے، ان کے راستوں پہ چلا جائے۔ اور پھر اللہ نے دوسرے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس بات کو قبول کرو، اس حکم کو قبول کرو، اس بات کو لے لو، اس حکم کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جس بات سے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ۔ پھر جو انسان رسول کی اتباع کر رہا ہے، رسول کی فرما برداری کر رہا ہے،
رسول کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے، رسول کی پیروی کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی اتباع کر رہا ہے، وہ اللہ کی پیروی کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی یقیناً اس نے اللہ کی اتباع کی۔ اور پھر میرے بھائیو، قرآن نے بات واضح طور پہ بتائی کہ کامیاب ہونے والا کون ہے، ناکام ہونے والا کون ہے۔ قرآن نے ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پہ اس بات کا اعلان کیا کہ جس نے نبیوں کی مانی، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر کے دکھایا۔ جنہوں نے نبیوں کی فرما برداری کی، نبیوں کے نقشے قدم پہ چلے، وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور جنہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کے راستوں کو چھوڑا، نبیوں کے راستوں کا مذاق اڑایا، دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ نے قوم عاد کا بھی تذکرہ کیا، قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا، قوم فرعون کا بھی تذکرہ کیا، قوم نوح کا بھی تذکرہ کیا، قوم صالح کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ کیوں تذکرے کیے؟ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے۔ دیکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نہیں مانی تھی، رب نے دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، اللہ نے دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ جنہوں نے نبیوں کی مانی، رب نے دنیا کے اندر کامیاب کر دیا۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر آنے سے پہلے یہ دنیا گمراہی کے کنارے پہ کھڑی تھی، دنیا ضلالت کے دہانے پہ کھڑی تھی، جہنم کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ رب نے میرے محبوب کو بھیجا، ان لوگوں نے جو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، گمراہی کے دہانے پہ کھڑے تھے، گمراہی میں ڈوب چکے تھے، جب انہوں نے میرے نبی کی اتباع کی، جب انہوں نے میرے نبی کی مانی، جب انہوں نے میرے نبی کی بات کو قبول کیا، جب فرما برداری کی، پھر کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ جو میرے نبی کی مان گئے، میرے نبی کے راستے پہ چل گئے، رب نے دنیا والوں کو دکھا دیا، پھر سمندر بھی ان کے لیے راستے بناتا تھا، پھر آسمان سے فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے اترے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو ایک وقت میں گمراہی کے دہانے پہ کھڑے تھے، جب میرے نبی کے نقشے قدم پہ چلے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے ان کے لیے سکینہ اترتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے فرشتے سلام لے کر اترتے ہیں۔ یہ انعام کس چیز کے صلہ میں ملا؟ نبی کی اتباع اور فرما برداری کرنے کے صلہ میں ملا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں، اللہ کہتا ہے میں تمہاری محبت کو پھر کب سمجھوں گا؟ جب تم میرے نبی کی آداؤں کو اپناؤ گے، جب تم میرے نبی کی سنت پہ چلو گے، جب تم میرے نبی کی سنت سے محبت کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ رب چاہتا ہے کہ میں جب تمہیں دیکھو، تم مجھے نظر آؤ کہ تمہارا لباس بھی میرے نبی کے لباس جیسا، میں جب تمہیں دیکھوں تم مجھے اس طرح نظر آؤ کہ تمہارا کھانا بھی میرے نبی کے کھانے جیسا، تمہارا سونا بھی میرے نبی کے سونے جیسا، تمہاری گفتگو بھی میرے نبی کی گفتگو جیسی۔ جب میں تمہیں دیکھوں گا، تمہارے اندر میرے نبی کی محبت ہے، تو مجھے میرا محبوب یاد آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ تو لہذا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی محبوبیت میں آنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہوگی۔ لہذا اللہ نے قرآن میں جا بجا حکم دیا، اور پھر میرے محبوب نے بھی اپنی امت کو حکم دیا، فرمایا علیکم بسنتی، تم پہ میری سنت لازم ہے۔ یہ سنت مرد کے لیے بھی ہے، یہ سنت عورت کے لیے بھی ہے، یہ سنت بڑے کے لیے بھی ہے، یہ سنت چھوٹے کے لیے بھی ہے۔ کس چیز میں سنت؟ تمہاری زندگی کے ہر کام میں نبی کی سنت لازم ہو،
تمہارا لباس نبی کے لباس جیسا، تمہارا کھانا کھانے کا طریقہ نبی کے کھانا کھانے کے طریقے جیسا ہو، تمہارا پانی اس انداز سے پینا ہو جیسے میرے نبی پانی پیا کرتے تھے، تمہارا سونا ایسے ہو جیسے میرے نبی سویا کرتے تھے۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ محبت آ گئی کہ تم سوتے اس لیے ہو اس طرح ڈنگ کروٹ پہ کہ ہمارے نبی سوتے تھے، گویا کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میرے ساتھ ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر جنت میں حضور کا ساتھ ملے گا تو کب ملے گا؟ جب میں اور آپ اپنی زندگی میں حضور کی سنت کو لے کر آئیں گے، حضور کی سنت کو لے کر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوو گے اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور فرمایا دوسرا میری سنت ہے، میری سنت ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق، اگر حضور کی زندگی اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ کے نبی کا اعلان ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر ہماری زندگی کے اندر، زندگی کے ہر عمل کے اندر حضور کا طریقہ ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تو میرے بھائیوں ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کس وقت؟ جب میری امت کے اندر فتنہ پھیل چکا ہو، میری امت میں فساد پھیل چکا ہو، میری امت گمراہی کی طرف چل رہی ہو، اور میرا امتی ایسا جو میری سنت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہو، میری سنت کو زندہ کر رہا ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس سنت پہ عمل کرنے والے کو ایک سنت کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک سنت کے بدلے میں۔ اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج امت میں فتنہ پھیل چکا ہے، آج فساد پھیل چکا ہے، آج گمراہی پھیل چکی ہے، آج بے حیائی پھیل چکی ہے، آج بدعات پھیل چکی ہے، آج رسومات پھیل چکی ہیں۔ لہذا اگر جو اس دوران حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، ایک ایک سنت میں 100 شہیدوں کا اجر حاصل کر رہا ہے، کتنے بڑے انعام کی بات، کتنے اجر عظیم کی بات ہے کہ ایک سنت پر اللہ کی طرف سے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے، من تمسک سنت دخل الجنہ، جس نے میری سنت کو پکڑے رکھا، شروع کیا، عمل شروع کیا، ساری زندگی سنت پہ چلتا رہا، جس نے میری سنت کو تھامے رکھا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔